روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے لوں؟ میں یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے. یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہیں، وہ ایڈ میں لڑکیاں آ جائیں گی، میوزک آ جائیں گی، یہ آ جائیں گا وہ، آپ اس کو میں بھی آپ الکوہول ایڈ کو بین کریں گے. لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا؟ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اپنے معاشرے میں پیڈوفیلیا پھیلے گا اس کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے نا؟ ہر انسان سمجھتا میں تو اسلامک ہوں. کمانے کا یوٹیوب انفلوئنسنگ بہت کم، کمانا تو چھوڑ دو. میں کما سکتا ہوں، 24 ملین فالوورز ہے برابر نا؟ میرے اس میں کوئی بھی میری کاپی کر سکتا ہے فری میں. میرے یوٹیوب کے ذریعے کتنے لوگ $10,000 $50,000 پر منتھ کماتے. تھمبنیل پہ کیا ڈالتے؟ فوٹو ڈالتے لڑکی کا. میرے اس کے پر 5 لاکھ، اس کے اس پہ 2 ملین. میں ثواب کماؤں گا نا، وہ کیا کمائیں گا؟ پیسہ اور نرک. میں بولا نو کاپی رائٹ، پیسہ تو کما بھائی، مجھے اجر کمانے دے. میں اگر ہٹ کروں گا نا، اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے گا، برابر کی نہیں؟ میں بولتا ہوں نو کاپی رائٹ. مفتی صاحب اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بہت تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے، جس ویڈیو میں انہوں نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا نہیں، اب اس کو حلال کیسے کیا جائے. اب وہ یوٹیوب کی آمدن سے متعلق کی سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں حرام ہے. میری بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، ان کے بیٹے سے بھی، ان سے بھی. میں نے یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں چھیڑا. جی وجہ اس کی ہے کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ خود بیانات میں کہہ چکے ہیں. تو جب مفتی نہیں ہے تو میں ان سے اس مسئلے پہ بحث کیوں کروں؟ صحیح ہے، میں بحث کروں گا. جی وہ بے شک قائل بھی ہو گئے کہ یوٹیوب کی آمدن جائز ہے یا اپنی رائے پہ رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا، اس سے ان کی طبیعت ہٹے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں وہ مشغول ہیں، تقابل ادیان، ان کو اسی کام کا رہنے دیا جائے، ان کو دوسری بحثوں میں نہ الجھایا جائے. میں جب چاہوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بہت سارے مسائل پہ ڈسکشن کر سکتا ہوں، مگر جان کر ہم نہیں کرتے. اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. وہ جب میں چاہوں گا مجھے ٹائم بھی دیں گے فل، لیکن میں ان کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا مسائل میں. یار جو کام وہ کر رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اس مسئلے پہ بحث کرو. میں نے کہا میں کیوں ان کو الجھاؤں دوسرے مسائل میں؟ یار جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے نا. باقی ملک میں مفتیان کرام موجود ہیں. آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے تو آپ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں. حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ بھئی علماء سے دین سیکھیں. میں نے بھی علماء سے سیکھا. بہت بار کہتے ہیں نا، ان کی تو ساری اسپیچز ہی علماء کی، بہت ساری اسپیچز میں علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہو، مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کی اس بیان کے بعد تمام یوٹیوبرز کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے یا حلال ہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو بندہ جس فیلڈ میں دین کی خدمت کر رہا ہے، اسے اس فیلڈ میں کرنے دیا جائے، بلکہ دوسرے کام میں الجھا کر ان کو ڈسٹرب کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. کہ جن مسائل کے لیے مفتیان اکرام کی ضرورت ہے، ان مسائل میں ہم مبلغ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے لوگوں کو ان مسائل میں نہ الجھائیں.